الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حمد و صلوات کے بعد معزز و محترم ناظرین کرام، تمام سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات کو ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی آمد مبارک ہو۔ اللہ کریم کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ کریم نے آج پھر ہمیں یہ سعادت عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا کہ الحمدللہ ہم حضور علیہ السلام کے نام کی، آپ کی آمد سعید کی محفل مبارک کا اہتمام کر کے یہاں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 12 روزہ یہ محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح انعقاد کیا جاتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ السلام کی غلامی نصیب فرمائے اور حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ اللہ کریم ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس محفل پاکیزہ کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوگا۔ میں تلاوت قرآن کریم کے لیے واجب الاحترام جناب حافظ محمد اویس مجددی صاحب سے گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن کریم بھی فرمائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ جناب حافظ محمد اویس مجددی چوراہی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم سبحان اللہ، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ سبحان اللہ۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ العظیم۔ علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کرم کے بادل
برس رہے ہیں اللہ اللہ سبحان اللہ دلوں کی کھیتی سبحان اللہ ہری بھری ہے کرم کے بادل برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہری بھری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا سبحان اللہ نگر نگر ہے گلی گلی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے سبحان اللہ یہ کون بن کر قرار آیا یہ کون جانے بہار آیا یہ کون جانے بہار آیا گلوں کے چہرے ہیں نکھرے نکھرے سبحان اللہ کلی میں شگفتگی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے دیے دلوں کے جلائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا نبی کی محفل سجائے رکھنا جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے جو راحت دل سکون جاں ہے وہ ذکر ذکر محمدی ہے اور نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو مگر خدا سے جدا نہ جانو ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ اہل ایمان کا ہے عقیدہ خدا خدا ہے نبی نبی ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا نگر نگر ہے گلی گلی ہے اور نہ مانگو دنیا کہ تم خزینے چلو نیازی چلے مدینے چلو نیازی چلے مدینے کے بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے کہ بادشاہی سے بڑھ کے پیارے نبی کے در کی گداگری ہے یہ کون آیا کہ ذکر جس کا
نگر نگر ہے گلی گلی ہے۔ نہایت خوبصورت انداز میں حافظ محمد اویس مجددی چراہی صاحب بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک تمہارے پاس تم میں سے عظمت والے رسول تشریف لائے۔ عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم، تمہاری بلائی کے چاہنے والے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر رحم کرنے والے مہربان ہیں۔ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا چونکہ یہ مہینہ ہے ربیع الاول شریف، ربیع النور شریف، تو انشاءاللہ ہم نے 12 روزہ محافل کا اہتمام کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہر روز آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ہونے والے جو حالات و واقعات ہیں انشاءاللہ جو کہ نہایت خوبصورت ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے گوش گزار کیے جائیں گے۔ تھوڑا سا اس کا پس منظر سماعت فرمائیں۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا عبد المطلب آقا علیہ السلام کے دادا جان کو اللہ کریم نے 6 بیویوں سے 12 لڑکے اور 6 لڑکیاں عطا فرمائیں۔ اور یہ بھی بات آپ کے میں گوش گزار کرتا چلوں کہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ آپ کا اصل نام ہے عامر اور آپ کا لقب ہے شیبہ اور آپ کی کنیت ہے ابو الحارث۔ عبد المطلب آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا بچپن مدینہ منورہ میں گزرا۔ آپ کے چچا جان جب آپ کو لے کے مکہ المکرمہ میں آئے تو مکہ کے لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ مطلب کا غلام ہے، تو لوگوں نے عبد المطلب آپ کو کہنا شروع کر دیا، یعنی مطلب کا غلام۔ آپ کے چچا جان نے بہت لوگوں کو کہا بھی یہ میرا غلام نہیں، میرا یہ بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا بیٹا ہے، لیکن لوگوں کی زبان پہ چڑھ گیا، لوگوں نے عبد المطلب کہنا شروع کر دیا، تو اب آپ عبد المطلب کے نام سے آپ مشہور ہو گئے، حالانکہ آپ کا سلام نام اس میں گرامی ہے عامر۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 12 بیٹے عطا فرمائے، لیکن سب سے زیادہ پیار ان بیٹوں میں سے آپ کو جناب عبداللہ آقا علیہ السلام کے والد گرامی کے ساتھ تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ چمک رہا تھا۔ دوسری وجہ ایک واقعہ بنی کہ بیت اللہ شریف کو، خانہ کعبہ شریف کو جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بنایا اور بسایا۔ جب تک جناب اسماعیل علیہ السلام ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں رہے تو مکہ کے لوگوں کے آپ سردار رہے۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے ثابت بن اسماعیل وہ سردار مکہ بنے، پھر ان کے نانا جان مفاق بن عمر جرہمی وہ مکہ کے لوگوں کے سردار بنے، پھر یہ سرداری چلتے چلتے عمر بن حارث جرہمی کے پاس آ گئی۔ اب عمر بن حارث جرہمی کے زمانے میں جو اس قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے لوگوں پہ ظلم کرنا شروع کر دیا، مسافر کو لوٹ لیتے، جو حاجی بیت اللہ کے لیے نذرانے وغیرہ لے کر آتے اس کو اپنے قبضے میں کر کے اپنے استعمال میں لے آتے۔ اولاد اسماعیل سے یہ برداشت نہ ہو سکا، انہوں نے مل کر عمر بن حارث جرہمی اور اس کے قبیلے کے ساتھ مقابلہ کیا اور ان کو مکہ المکرمہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ اب عمر بن حارث جرہمی اور اس کا قبیلہ جب مکہ شریف سے جانے لگا تو انہوں نے کیا حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اکھاڑا اور 2 سونے کے ہرن تھے، ان کی مورتیاں تھیں، وہ انہوں نے لیے وہاں سے اور ان کو آب زمزم کے کنویں میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی، پتھر ڈال دیے اور اس کو مکمل طور پہ بند کر دیا، یہاں تک کہ آب زمزم کے کنواں شریف کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اب جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے جب سردار مکہ بنے تو قدرت الہی نے یہ چاہا کہ زمزم کا کنواں دوبارہ ظاہر ہو۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات سو رہے تھے کہ کسی آنے والے نے خواب میں آ کر کہا کہ عبد المطلب صبح اٹھ کر طیبہ کھودنا۔ آپ نے کہا یہ طیبہ کیا چیز ہے؟ کوئی جواب نہ ملا۔ اگلی رات پھر سوئے، خواب میں آنے والے نے کہا عبد المطلب صبح اٹھ کر برہ کھودنا۔ فرمایا برہ کیا چیز ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تیسری رات پھر سوئے،
تو خواب میں آنے والے نے کہا کہ اے عبد المطلب صبح اٹھ کر مدنونہ کھودنا. فرمایا یہ مدنونہ کیا چیز ہے؟ پھر بھی کوئی جواب نہ ملا. چوتھی رات پھر سوئے. اسی آنے والے نے کہا عبد المطلب صبح اٹھ کر آب زمزم کا کنواں کھودنا، وہاں سے پانی نکلے گا، لوگ سیراب ہوں گے، آپ کی عزت میں اور اضافہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا بھی کھودنا کہاں سے ہے؟ آنے والے نے یہ نشانی بتائی کہ فلاں جگہ پہ آپ چلے جائیے گا، وہاں پہ ایک کوا وہاں زمین کو اپنی چونچ سے کریدتا ہوا آپ کو نظر آئے گا. جہاں سے وہ کریدتا نظر آئے گا اپنے چونچ سے کوا زمین کو، وہاں سے آپ کھودیے گا تو انشاءاللہ آب زمزم کا پانی نکل آئے گا. صبح ہوئی تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حارث کو ساتھ لیا، گدال اٹھائی، اٹھا کر اس جگہ پہ پہنچ گئے. دیکھیں زمین کو اپنی چونچ سے کرید رہا تھا. آپ سمجھ گئے یہی وہ جگہ ہے. آپ نے جب وہاں سے زمین کو کھودنا شروع کیا تو قریش کے لوگ آ گئے. وہ کہنے لگے کہ عبد المطلب سردار مکہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمائے میں یہاں سے زمین کو کھودوں گا، پانی نکلے گا جو حاجیوں کے کام آئے گا. وہ قریش کے لوگ کہنے لگے ہم آپ کو یہاں سے زمین نہیں کھودنے دیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں پہ دو بت ہیں، نائل اور اصاف. لوگ یہاں پہ نذرانے چڑھاتے ہیں، ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے، ہم آپ کو یہاں سے زمین نہیں کھودنے دیں گے. جب انہوں نے زیادہ مزاحمت کی آپ نے فرمایا میں کھود کے رہوں گا. جب ان لوگوں نے زیادہ مزاحمت کی تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو آپ کو ایک ہی آپ کا بیٹا نظر آیا، حارث. دعا کی وہاں پہ، یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور بڑے ہو کے جوانوں کے میرے وہ مددگار بنے، ان میں سے ایک بیٹا تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. یہ دعا مانگی، منت مان لی آپ نے. پھر جب زمین کو کھودنا شروع کیا تو تھوڑی سی زمین کھودی تھی کہ وہ چیزیں نکلنا شروع ہو گئی جو عمر بن حارث جرہمی اور ان کے قبیلے نے آب زمزم کی کنویں میں ڈالی تھی. یعنی حجر اسود، 2 سونے کے ہرن، کچھ قیمتی اسلحہ جو بھی تھا وہ نکلنا شروع ہو گیا. مٹی نکالی، پتھر نکالے، نیچے سے آب زمزم کا پانی پھر نکل آیا. لوگوں نے دیکھا تو لوگ خوش ہو گئے. پہلے جو مخالفت کر رہے تھے انہوں نے آپ کو آفرین پیش کی. جناب گرامی جب پانی نکل آیا تو لوگوں سے فائدہ اٹھانا شروع ہو گئے. ایک وقت گزر گیا. ایک دن جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کے پاس سو رہے تھے. کوئی خواب میں آنے والا آیا، اس نے کہا عبد المطلب جو آج سے کئی سال پہلے منت مانی تھی پوری کرو. جب اٹھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں راہ خدا میں ایک میڈا لے کر ذبح کر دیا اور مساکین کو کھلا دیا. پھر جب سوئے اگلی رات تو کسی نے خواب میں آنے والے نے کہا عبد المطلب جو منت مانی تھی پوری کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. فرماتے میڈا ذبح تو کر دیا ہے، اور کیا قربانی کروں؟ آنے والے نے کہا اس سے بڑی قربانی کریں. آپ نے پھر صبح اٹھے وہ ایک بیل لے کے ذبح کر کے تو مساکین میں بانٹ دیا، فقراء میں بانٹ دیا. پھر رات سوئے. آنے والے نے خواب میں آ کر کہا عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرو. فرمایا میں نے میڈا بھی ذبح کیا، بیل بھی ذبح کیا، اب کیا قربانی کروں؟ فرمایا اس سے بڑی قربانی کریں. صبح ہوئی تو ایک اونٹ لے کے ذبح کر کے فقراء مساکین غریبوں میں تقسیم کر دیا. پھر سوئے رات کو. خواب میں آنے والے نے کہا عبد المطلب اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں، منت پوری کریں اپنی. فرمایا میں نے میڈا بھی ذبح کر دیا، بیل بھی ذبح کر دیا، اونٹ بھی ذبح کر دیا، اب کیا قربانی پیش کروں؟ آنے والے نے کہا یاد نہیں کیا منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا فرما، ایک تیری بارگاہ میں قربان کر دوں گا. اللہ نے 10 کی بجائے آپ کو 12 بیٹے عطا کیے ہیں. اب اپنی منت پوری کریں، اپنے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو ذبح کریں اللہ کی راہ میں. صبح جب اٹھے اس پریشان ہوئے. جب خواب میں آنے والے نے کہا نا اپنا بیٹا ذبح کرے تو پریشان ہوئے. تو فرمایا خواب میں آنے والے نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیا آپ نے منت نہیں مانی تھی یہ؟ جب اس نے کہا پھر آپ جب صبح بیدار ہوئے اپنے بیٹوں کو بلا لیا اکٹھا کر کے. فرمانے لگے بیٹو میں نے یہ منت مانی تھی کہ اللہ مجھے 10 بیٹے عطا کرے، ایک میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، بتاؤ تم میں سے کون راضی ہے؟ سب بیٹوں نے کہا باجان آپ حکم کریں، ہم سب بھی راضی ہیں. آپ فرمایا نہیں اس طرح نہیں، بلکہ میں پرچیاں ڈالتا ہوں.
جس کے نام کی پرچی نکل آئی اسے میں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دوں گا۔ اب جب اپنے بیٹوں کے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جس کی قربانی تیری بارگاہ میں قبول ہے اس کی پرچی میرے ہاتھ میں تھما دے۔ بیٹوں کے نام لکھ کے پرچیاں ڈالی، جب پرچی اٹھائی اللہ کی قدرت دیکھیں، اس پرچی کے اوپر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکل آیا۔ فرمایا بیٹا عبداللہ تیری کیا رضا ہے، تیری کیا رائے ہے؟ عرض کی بابا جان یہ تو ایک جان ہے نا، اگر 1000 جانیں بھی ہوں تو میں ساری اللہ کی راہ میں قربان کر دوں، میں تیار ہوں۔ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ نے چھری پکڑ لی اور جب لے کے چلے جناب عبداللہ کو قربان کرنے کے لیے تو قریش کے لوگ آ گئے، آپ کے سسرال والے آ گئے، جناب عبداللہ کے ننیال والے آ گئے، آ کے انہوں نے روکا، کہنے لگے جناب عبد المطلب سردار مکہ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آج اگر آپ نے اپنا بیٹا ذبح کر دیا تو آپ کا یہ عمل لوگوں کے لیے حجت بن جائے گا، لوگ اپنے بیٹوں کو ذبح کریں گے، کہیں گے کہ عبد المطلب نے بھی کیا تھا، لوگوں کے لیے حجت بن جائے گا، آپ یہ کام نہ کریں۔ فرمایا نہیں میں اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کر کے رہوں گا، میں نے یہ منت مانی تھی۔ انہوں نے کہا بھی آپ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ کوئی جانور، آپ کسی جانور کی قربانی کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ اسے قبول کر لے۔ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا بھی خیبر کے مقام پہ ایک کاہنہ عورت ہے جس کا نام کتبہ یا سجا لکھا ہے کتابوں میں، آپ اس کے پاس چلے جائیں، وہ خوابوں کی تعبیر بالکل صحیح بتاتی ہے، وہ جیسے بتاتی ویسے ہو کے رہتا ہے۔ لوگ سردار کچھ آپ کے ساتھ وہاں چلے گئے، قریش کے لوگ چلے گئے، جا کے اس کو جب یہ خواب بتائی، عورت وہ کہنے لگی، جو کاہنہ تھی وہ کہنے لگی کہ جب آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کی دیت کتنی آپ لیتے، قاتل سے کیا جرمانہ لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھی 10 اونٹ لیتے ہیں اسے۔ عورت کہنے لگی آپ مکہ چلے جائیں، ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھیں، ایک پرچی پہ جناب عبداللہ کا نام لکھیں، اگر تو اونٹوں والی پرچی نکل آئے تو اونٹ ذبح کر کے اللہ کی بارگاہ میں تقسیم کر دیں، قربانی کو مساکین میں تقسیم کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں، تو سمجھے کہ آپ کی قربانی اللہ نے قبول کر لی ہے۔ اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو 10 کی بجائے 20 اونٹ لکھیں، پھر اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو پھر 30 اونٹ کر دیں، پھر اگر جناب عبداللہ کا نام نکلے تو 40 اونٹ کر دیں، اونٹ بڑھاتے جائیں جب تک کہ اونٹوں کا نام نہ نکلے، آپ اونٹوں کو بڑھاتے جائیں۔ جب اونٹوں کا نام نکل آئے تو پھر انہیں اللہ کی بارگاہ میں قربان کر کے ذبح کر کے فقراء مساکین میں تقسیم کر دیں، سمجھے کہ اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے۔ مکہ المکرمہ آگے سارے ایک پرچی پہ 10 اونٹ لکھے، ایک پرچی پہ جناب عبداللہ کا نام لکھا، لیکن قدرت الہی، آپ کی قدرت کہ جو نام تھا جناب عبداللہ کا نکلا، پھر 20 اونٹ لکھے، پھر بھی نام جناب عبداللہ کا نکلا، پھر 30 اونٹ لکھے، پھر بھی نام جناب عبداللہ کا نکلا، یہاں تک کہ 100 اونٹ تک بات پہنچ گئی۔ ایک پرچی پہ 100 اونٹ لکھے، ایک پرچی پہ جناب عبداللہ کا نام لکھا۔ جب 100 اونٹ لکھے نا پرچی پہ تو جناب عبداللہ کا نام لکھا، تو پھر وہ اونٹوں والی پرچی نکل آئی۔ جب اونٹوں والی پرچی نکلی لوگ خوش ہو گئے، انہوں نے جناب عبد المطلب کو مبارکباد پیش کی۔ فرمایا نہیں میرے دل کو بھی تسلی نہیں ہوئی۔ لوگ کہنے لگے حضور وہ کیوں؟ فرماتے جب تک 3 مرتبہ اونٹوں والی پرچی نہیں نکلے گی میرے دل کو تسلی نہیں ہوگی۔ دوبارہ پرچی ڈالی گئی، 100 اونٹ لکھے جناب عبداللہ، تو پھر اونٹوں والی دوبارہ پھر پرچی نکل آئی۔ پھر تیسری مرتبہ جب اونٹوں والی پرچی اور جناب عبداللہ کے نام کی پرچی ڈالی گئی تو اونٹوں والی پرچی نکل آئی، تو جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان اونٹوں کی قربانی قبول کر کے میرے بیٹے کو جان، میرے بیٹے کو زندگی عطا فرما دی ہے۔ جناب عبداللہ پھر جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹوں کو ذبح کیا، ذبح کروا کے اس کا جو گوشت تھا مساکین میں، فقراء میں تقسیم کیا گیا، جانوروں کو کھلایا گیا۔ جو بات قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام قربانی سے بچے، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کریم تھا۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان ہونے سے بچے، اس کی بھی وجہ یہی تھی کہ ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا۔ خود میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अन्ना बुनु ज़बीहैन, फरमाया मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। नंबर एक जनाब इस्माइल, नंबर दो जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व अलैहि सलाम। जनाब इस्माइल अलैहि सलाम और जनाब अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूं। इंशाअल्लाह तबारक व ताला ये मौजू इसी तरह चलता रहेगा। आप रोज देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मालूमात में इजाफा होगा, पता चलेगा कि हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत तक के जो हालात व वाक़ियात है सारे इंशाअल्लाह मैं आपकी गोश गुजार करने की सादत हासिल करूंगा। बस आपने करना ये है कि कोशिश करें कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ तक हर रोज 1200 बार करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाह करे ये रूटीन इसी तरह सारी जिंदगी बन जाए, क्योंकि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो मेरी ज़ात पे 1000 मरतबा दरूद पड़ेगा उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा जब तक कि अपना ठिकाना जन्नत में ना देख लेगा। क्योंकि हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मदिन, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मदिन। मुश्किल जो सर पे आ पड़ी तेरे ही नाम से टली, मुश्किल कुशा है तेरा नाम तुम पे दरूद और सलाम। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।